अर्तुल भाई, बोलो तो तिकिन भाई, अपना एक सिपाही मुंतखब करो जिस पर तुम्हें एतमाद है, ताकि हम देख सके कि किसके सिपाही ज़्यादा मजबूत है। मैं बुआज अल्प को मुंतखब करता हूँ। बाहर आओ बमसी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्से के आगाज़ में गोपचे और हेमा खातून कबीले की औरतों से एक पुरजोश खिताब करती है, क्योंकि आज बहार का पहला दिन था। इस दौरान हेमा खातून कबीले की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ मांगती है। इसके बाद सारी खातून दोबारा कामों पर लग जाती हैं। दूसरी जानिब तुरगुत दिल्ली अमीर की दुकान पर हथियार तैयार करने में मसरूफ़ था। दौन और बामसी उसकी मदद कर रहे थे। इतने में अर्तुल भी वहाँ जाता है और तुरगुत से गले मिलता है। तुरगुत कहता है, अर्तुल भाई आपका शुक्रिया कि आपने मेरे बाबा का दिल्ली अमीर का काम जारी रखने के लिए मुझे इजाज़त दी। इससे उनकी रूह को सुकून मिलेगा। अर्तुल कहता है, उनकी रूह का असल सुकून बाज़ंतीन की सरहद पर मिलेगा तुरगुत। अब सबको ये बताने का वक्त आ गया है कि हम हिजरत करके बाज़ंतीन की सरहद पर जा रहे हैं। तुरगुत कहता है, बहुत सारे सिपाही आपके साथ जाने के लिए तैयार है भाई, जब भी आप चाहें। सुमर तकिन कहता है, लेकिन कबीले के जिरगे वाले लोग अमन चाहते हैं अर्तुल, और वो यहाँ सुकून और अमन महसूस कर रहे हैं। अर्तुल कहता है, असल जंग तो अब शुरू हुई है भाई, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सिर्फ चंद लोगों के साथ भी यहाँ से हिजरत कर जाएंगे, जैसे हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की थी। दूसरी जानिब गुंदुकदा अपने एक हाथ से कोट पहनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका दूसरा हाथ बीमारी की वजह से बंधा हुआ था, लेकिन वो कोट नहीं पहन पाता और गुस्से में लकड़ी वाली कोठी गिरा देता है। दूसरी जानिब हकीम आर्तुक ने अपने सिपा खाने पर अर्तुल और समर्थकीन को एक ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया हुआ था। हकीम आर्तुक उनसे कहता है, ये बात गुंदुकदा के बारे में है। मैं नहीं जानता कि उसका बाजू कब तक ठीक होगा, इसलिए वो ऐसी हालत में सिपाहियों के कमांडर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा फोड़ा नहीं देखा था और ऐसी बीमारी नहीं देखी थी। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन अर्ज़-ए-ज़ुरूम में एक बहुत बड़े तबीब है जो इस बारे में जानते हैं। उन्हें वहाँ जाना चाहिए और उनसे अपना इलाज करा लेना चाहिए। मैं उन तबीब को जानता हूँ और मैंने उन्हें पैगाम भिजवा दिया है। अर्तुल कहता है, मैं वालदा से बात करता हूँ, और जहाँ तक कि सिपाहियों के कमांडर की बात है, हम सिपाहियों को लीडर के बगैर नहीं छोड़ सकते। मैं जानता हूँ कि ख़तरा करीब है। दूसरी जानिब सादुद्दीन गोंचागुल और अपने सिपाहियों के साथ जंगल में एक जगह नोयान से मिलने के लिए जाता है। गोंचागुल नोयान की तरफ देखकर कहती है, तो ये आदमी था जिससे आप मुझे मिलाना चाहते थे? सादुद्दीन कहता है, हाँ। फिर गोंचागुल के जहन में वो मंजर आता है जब गुंदोगदो ने पकड़कर नोयान को कबीले में लेके गया था और कह रहा था कि इसने हमारे बहुत से भाइयों को शहीद किया है। फिर नोयान खड़े होते हुए कहता है, मुझसे खौफज़दा मत हो गोंचागुल, ये मैं जानता हूँ कि हम दोनों का मकसद एक है, और वो है इंतकाम। फिर अमीर सादुन कोपेक कहता है, जब तक कि अर्तुल के खून का आखिरी कतरा भी नहीं बह जाता, तब तक तुम अपनी ज़िंदगी इस आदमी के साथ वक्फ कर दो गोंचागुल। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुमने दोनों कबीलों की जासूसी करनी है। गोंचागुल कहती है, मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं दोनों कबीलों को जलाकर राख नहीं कर देती, और इस अजीम मकसद के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो उनसे इजाज़त लेकर एक तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद नोयान कहता है, खूबसूरती के साथ साथ ये बहादुर भी है। मैं बहुत सी जगहों पर गया हूँ, लेकिन कभी इस जैसी औरत नहीं देखी। आमिर सादिन कहता है, ये बहुत होशियार है। इंशाअल्लाह ये मसला ख़त्म होने के बाद मैं इसे महल में लेके जाऊँगा और अपने असिस्टेंट के तौर पर रखूँगा। नोयान कहता है, मैं नहीं चाहता कि औरत महल में जाकर ज़ाया हो जाए, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। आमिर सादिन कहता है, तो ठीक है, तुम इसका दिल जीत लो, लेकिन याद रखो आज के बाद तुम मुझसे मिलने मेहमान खाने में नहीं आओगे, और अगर हमने मिलना हुआ तो जंगल की इसी जगह हम मुलाकात करेंगे। ये कहकर आमिर सादिन चला जाता है। दूसरी जानिब कबीले में बानोजेक की मंगनी की तैयारियां हो रही थी, क्योंकि आज रात को अर्तुल और हेमा खातून ने तोतकिन के पास उसका हाथ मांगने के लिए जाना था। गोपचे बानोजेक को कपड़ों का एक नया जोड़ा देती है, जिसे देखकर बानोजेक बहुत खुश होती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। दूसरी यानी हलीमा सुल्तान अपने भाई साहिर और अर्तुल के भाई दुमदार के लिए बिस्तर लगवा रही थी, क्योंकि वो बहुत जल्द वापस आने वाले थे। इतने में अर्तुल भी वहाँ आ जाता है। हलीमा सुल्तान कहती है, मैं नहीं जानती कि मैं कल तक ये कैसे बर्दाश्त करूँगी, क्योंकि मैंने साहिर और दुमदार को बहुत ज़्यादा अरसे से नहीं देखा है। अर्तुल कहता है, इंशाअल्लाह जब हमारा बेटा पैदा होगा तो उसका चाचा और मामू यहाँ पर मौजूद होंगे, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।
दूसरी जानब सलजान खातून गुंदोगदो के खेमे में पहुंचती है। वो वहाँ देखती है कि लकड़ी की खोटी गिरी हुई थी और गुंदोगदो गुस्से और मायूसी के आलम में बैठा हुआ था। सलजान परेशान होकर गुंदोगदो से पूछती है, क्या बात है? गुंदोगदो कहता है, मैं अपना लिबास खुद नहीं पहन सका। सलजान खातून कहती है, मैं आपकी मदद करती हूँ, आज बाहर का पहला दिन है और सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गुंदोगदो कहते हैं, नहीं सलजान, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसी हालत में लोगों के सामने नहीं जाना चाहता। कबीले में हर तरफ बाहर के पहले दिन की खुशियाँ मनाई जा रही थीं, हर तरफ खाने पक रहे थे और लोगों में बांटे जा रहे थे। बमसी एक घोड़े पर तोरा अली को बैठा कर ला रहा था और बुलंद आवाज़ में कह रहा था, हमारा बहादुर सिपाही तोरा अली आ रहा है, ये आज खतना करवाने के लिए आ रहा है। फिर बमसी उसे घोड़े से उतारता है। अर्तुल कहता है, तोरा अली के आज सिपाही बनने का दिन है। तोरा अली कहता है, अर्तुल भाई, मैं आप जैसा सिपाही बनूंगा। फिर तुर्गुद उसे वो नई तलवार तोहफे में देता है जो उसने उसके लिए बनाई थी। तोरा अली तलवार निकाल कर देखता है और कहता है, ये ऐसा ही तोहफा है जैसा मैं चाहता था। फिर हकीम आर्तुक तोरा अली से कहता है, तोरा अली अल्प, अगर तुम तैयार हो तो हम शुरू करें। इसके बाद अर्तुल तोरा अली को पकड़ता है और हकीम आर्तुक उसकी खतना कर देते हैं। दोस्तों, यानी ट्रेनिंग एरिया में काफ़ी सारे सिपाही मौजूद थे जो मुख्तलिफ़ किस्म की मस्की कर रहे थे। तोदगिन और अर्तुल के सिपाही भी वहाँ मौजूद थे और वो कुश्ती देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इतने में अर्तुल और सुमर्तगिन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वह भी कुश्ती देखने लगते हैं। सुमर्तगिन कहता है, हमारे लोग कितने खुश हैं, इंशाअल्लाह ये अमन हमेशा के लिए होगा। अर्तुल कहता है, हमारे कबीले खतरे में है, गोंचोगुल भाग गई है और नोयान न जाने कब सामने आ जाए और अमीर सादीन भी हमारे खिलाफ कोई मंसूबा बना रहा होगा। सुमर्तगिन कहता है, हमें जंग के लिए तैयार रहना होगा भाई। अर्तुल कहता है, मेरा भी यही ख्याल है भाई, ये खामोशी अच्छी अलामत नहीं है और मुझे लग रहा है कि हमारे कबीले को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और हमारे सिपाही इस वक्त कमांडर के बगैर हैं। अगर गुंदोगदो भाई इस जिम्मेदारी से हट गए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जिम्मेदारी संभालें। सुमर्तगिन हाँ में सर हिला देता है। दूसरी जानब कबीले के ख़वातीन के दरमियान तीर अंदाजी का मुकाबला हो रहा था। मुख्तलिफ़ ख़वातीन बारी बारी आकर अपने हुनर का मुजाहरा कर रही थी। बानोजिक भी इस मुकाबले में शरीक थी। फिर बानोजिक तीर चलाती है, उसका तीर जाकर बिल्कुल निशाने पर लगता है और इस तरह बानोजिक की मुकाबला जीत जाती है। सब औरतें उसको मुबारकबाद देती हैं। फिर हैमा खातून भी उसके पास जाकर उसे मुबारकबाद देती है और एक तोहफ़ा भी उसे देती है। दूसरी यानी सिपाहियों की कुश्ती भी चल रही थी और सब लोग देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। एक कुश्ती ख़त्म होने के बाद तोतगिन कहता है, अर्तुल भाई, बोलो तोतगिन भाई, अपना एक सिपाही मुंतखब करो जिस पर तुम्हें एतमाद है, ताकि हम देख सकें कि किसके सिपाही ज़्यादा मजबूत है। मैं बुआज अल्प को मुंतखब करता हूँ। बाहर आओ बमसी। इसके बाद बमसी और बुआज के दरमियान कुश्ती शुरू हो जाती है। दोनों तरफ के कबीले के सिपाही अपने सिपाही के नाम पुकारना शुरू कर देते हैं। बमसी उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है और कहता है, हार मान लो भाई। पहले बुआज इनकार करता है, लेकिन बमसी जब उसका बाजू मज़ीद बढ़ाता है तो वो हार मान लेता है और इस तरह बमसी कुश्ती जीत जाता है और बुआज गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तो बमसी उसे कहता है, कहाँ जा रहे हो भाई, आ जाओ, हो सकता है अगली दफ़ा तुम जीत जाओ। लेकिन बुआज नहीं रुकता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर तोतगिन बमसी से कहता है, तुमने साबित कर दिया है कि तुम अखाड़े में भी एक मजबूत आदमी हो। इसके बाद वो बमसी को इनाम के तौर पर तीर रखने वाला एक थैला देता है। दूसरी जानब सिपाही बुआज अपने घोड़े पर सवार होकर गुस्से में कबीले से निकल जाता है। दूसरी जानब ख़वातीन भी तीर अंदाजी की मशक़ करने में मशगूल थी। इतने में अर्तुल सुमर्तगिन हकीम आर्तुक को लेकर वहाँ जाते हैं। हैमा खातून उनके पास जाकर पूछती है, खैरियत है, इस खुशी वाले दिन आप लोग परेशान क्यों हो? अर्तुल कहता है, वालदा अगर आप इजाज़त दे तो हम आपसे एक अहम मसले पर बात करना चाहते हैं। जिस पर हैमा खातून परेशान होकर पूछती है, क्या हुआ? फिर हकीम आर्तुक कहते हैं, गुंदोगदो भाई की बीमारी मेरे इल्म से बाहर है, उनको फौरी तौर पर अर्ज़ुम ले जाने की ज़रूरत है ताकि वो सेहत याब हो सकें। फिर सुमर्तगिन कहता है, इस हालत में मेरा भाई सिपाहियों के कमांडर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। अर्तुल कहता है, वालदा हमको ये मसला हल करना होगा इससे पहले कि ये खबर हमारे दुश्मनों तक पहुँच जाए। दूसरी जानब गुंदोगदो और सलजान खातून अपने खैमे में मौजूद थे। सलजान ने सारी चीज़ें अपनी जगह पर वापस रख दी थी। फिर गुंदोगदो कहता है, शुक्रिया सलजान, अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो। सलजान परेशान हो जाती है। गुंदोगदो फिर उसे जाने के लिए कहता है। फिर सलजान उठकर बाहर निकल जाती है। उसके जाने के बाद गुंदोगदो अपने आप से कहता है, यार अब इस दर्द से मेरा मज़ीद इम्तिहान मत लो, मेरी जान ले लो और मुझे इस दर्द से बचा लो। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अर्थुल फैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अर्थुल फैन को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो टाइम पर आपको पहुंचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह। गेराल्ड ने खुद जाकर दरवाज़ा खोला। ये मकान पुराने दौर की किला नुमा हवेली था जिसमें एक अमीर कबीर ईसाई रहता था। गेराल्ड ने जो ही दरवाज़ा खोला उसे किसी ने बाहर घसीट लिया। फौजियों का एक हजूम दरवाजे में दाखिल हुआ। उनके हाथों में लंबी बर्छियाँ थीं। फौजी तेज़ और तुंद सैलाब की तरह अंदर चले गए। एक वसी कमरे में बैठे हुए थे 20 सलेबी छापामार और जासूस। उनको संभलने का मौका न मिला। उनसे हथियार ले लिए गए और उन्हें घर के मालिक और उसके कुंबे के समेत बाहर ले गए। ऐसा ही हल्ला उस मकान पर भी बोला गया जहां बाकी सलेबी छापामार तैयार बैठे थे। ये दोनों छापे बैक वक्त मारे गए थे। उसी रात 10-11 मकानों पर छापे मारे गए। ये सरगर्मी रात भर जारी रही। मकानों की तलाशी ली गई और सुबह के वक्त अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने जो लोग खड़े किए उनमें तो एक गेराल्ड था और उसके 40 छापामार थे और तकरीबन उतनी ही तादाद उन जासूसों और तखरीबकारों की थी जिन्हें दूसरे मकानों से गिरफ्तार किया गया था। इन मकानों से जो सामान बरामद हुआ था उसमें बेशुमार हथियार, जहर की बहुत सी मिकदार, तीरों का ज़ख़ीरा, आतिशगीर मादा और बहुत बड़ी नकदी बरामद हुई। ये कारनामा एवना का था। उसने गेराल्ड के साथ स्कीम बनाई थी और उसे इन तमाम जासूसों के ठिकाने मालूम कर लिए थे जो सोबक में छुपे हुए थे। गेराल्ड को इस पर कुल्ली एतमाद था। एवना रात को ही वापस आ गई थी और सुबह इसने तमाम तर स्कीम अली बिन सुफियान को बता दी और जासूसों के ठिकाने की भी निशानदेही कर दी। अली बिन सुफियान के जासूस दिन के वक्त सारे ठिकाने दिखाए थे। शाम के वक्त सुल्तान अय्यूबी के खुसूसी छापामार दस्तों को इन ठिकानों पर छापे मारने के लिए बुला लिया गया था। लड़कियों को कमरों से निकालकर कहीं और छुपा दिया गया था। उनकी जगह हर कमरे में 3-3 छापामार भेज दिए गए थे। जो ही छापामार लड़कियों को अपने साथ लाने के लिए कमरे में दाखिल हुए, मुसलमान छापामारों ने इन्हें पकड़ लिया। इस तरह सोबक में सलेबियों के तकरीबन तमाम जासूस और छापामार पकड़े गए। इनमें सबसे ज़्यादा कीमती गेराल्ड था। तमाम को तफ्तीश और इसके बाद सज़ा के लिए कैद खाने में डाल दिया गया। एवना ने इन तमाम मुसलमान सरकर्दा शख्सियतों की भी निशानदेही कर दी जो काहिरा में सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ सरगर्म थे। हसीसिन के हाथों सुल्तान अय्यूबी और अली बिन सुफियान को कत्ल करने का जो मंसूबा तैयार किया जा रहा था वो भी एवना ने ही बेनकाब किया और सुल्तान अय्यूबी से कहा, अब तो आपको मुझ पर एतबार आ जाना चाहिए। वो मंजर बड़ा ही जज्बाती और रिक्कत अंगेज़ था जब अम्माद को बताया गया कि उसकी बहन एवना है और जब भाई बहन को उनके बाप के सामने खड़ा किया गया तो जज्बात की शिद्दत से बूढ़ा बाप बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने बताया कि उसकी बेटी का नाम ऐसा है। सुल्तान अय्यूबी ने इसके ख़ानदान के लिए ख़ास वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया और अली बिन सुफियान के महकमे के लिए हुक्म जारी किया कि तमाम जासूस लड़कियों के मुताल्लिक छानबीन की जाए। सलेबियों ने दूसरी लड़कियों को भी मुसलमानों के घरों से अगवा किया होगा। सुल्तान ने हुक्म में कहा कि उनमें जो मुसलमान हैं उनके ख़ानदान ढूंढे जाए और लड़कियों को उनके हवाले कर दिया जाए। सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज बहुत बड़े ख़तरे से महफूज हो गई। सोबक से दूर के महाज की खबरें उम्मीद अफजा थी, लेकिन फ़ौरी ज़रूरत यह थी कि बिखरे हुए दस्तों को यकजा किया जाए। इस मकसद के लिए सुल्तान अय्यूबी ने सोबक का फ़ौजी निज़ाम अपने माविनों और अपने नीचे काम करने वालों के हवाले करके अपना हेडक्वार्टर सोबक से दूर सहरा में मुंतकिल कर लिया। उसने बरकर रफ्तार कासिदों की एक फ़ौज तो अपने साथ रख ली। उसके ज़रिए उसने एक माह में बिखरे हुए तमाम दस्तों को एक दूसरे के करीब कर लिया। इसके बाद इन्हें 3 हिस्सों में तकसीम करके सोबक का दिफा इस तरह मुनज़्ज़म कर दिया जिस तरह काहिरा का किया था। सबसे दूर सरहदी दस्ते थे जिनके सवार गश्त करते रहते थे। इनसे 5-6 मील पीछे फ़ौज का दूसरा हिस्सा खैमाजन कर दिया गया और तीसरे हिस्से को मुतहरिक रखा गया। इराक़ में इकट्ठी होने वाली फ़ौज की कैफियत ऐसी थी कि फ़ौरी हमले के काबिल नहीं थी। इधर सुल्तान अय्यूबी ने भर्ती की रफ्तार और तेज़ कर दी और नई भर्ती की ट्रेनिंग का इंतज़ाम खुले सहरा में कर दिया।
اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ عراق میں اپنے جاسوس بھیجے، وہاں کی اطلاع لانے کے علاوہ یہ کام بھی کرے کہ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو عراق سے نکلنے اور یہاں آ کر فوج میں شامل ہونے کی ترغیب دے۔ فلسطین ابھی صلیبیوں کے پاؤں تلے کرا رہا تھا۔ یروشلم سلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ اس مقدس شہر سے خون رس رہا تھا۔ وہاں کے مسلمان جو صلیبیوں کے ظالمانہ استبداد کے شکنجے میں آئے ہوئے تھے، پس رہے تھے، تڑپ رہے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ سلطان ایوبی فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو چکا ہے اور سوبک کا قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ یہ ان کے لیے خوشخبری تھی، مگر یہ خوشخبری پیغام اجل ثابت ہوئی۔ صلیبیوں نے سوبک کی شکست کا انتقام یروشلم اور دیگر شہروں اور قصبوں کے مسلمانوں سے لینا شروع کر دیا۔ وہ مسلمانوں کو مردہ کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ جاسوسی نہ کر سکے اور حملے کی صورت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی مدد کرنے کی جرات نہ کرے۔ سب سے زیادہ مظالم عراق کے مسلمانوں پہ توڑے جا رہے تھے۔ سوبک کے بعد عراق ایک بڑا قلعہ تھا جس پر صلیبیوں کو بہت ناز تھا۔ ایسا ہی ناز سوبک پر بھی تھا، مگر ان کے ناز کو سلطان ایوبی کی نہایت اچھی چال اور اس کے مجاہدین کی شجاعت نے ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیا تھا۔ اب صلیبی عراق کو مضبوط کر رہے تھے۔ وہاں کے مسلمان باشندوں پر تشدد ایک احتیاطی تدبیر تھی۔ صلیبیوں کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ مسلمان جاسوسی کرتے ہیں، چنانچہ یہاں بھی انہوں نے سوبک کی طرح مشتبہ مسلمانوں کو بیکار کیمپ میں پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ فلسطین کی فتح ہمارا ایک عظیم مقصد ہے، مگر عراق کے مسلمانوں کو نکالنا اس سے بھی عظیم تر مقصد ہونا چاہیے۔ جاسوسوں کو ایک گروہ کا سربراہ سلطان ایوبی کو بتا رہا تھا۔ وہ طلعت چنگیز نام کا ایک ترک تھا جو چھ جاسوسوں کو سوبک سے بھاگے ہوئے عیسائی باشندوں کو بہروپ میں لے کر عراق گیا تھا۔ وہ 3 مہینوں بعد واپس آیا تھا۔ سلطان ایوبی کو علی بن سفیان کی موجودگی میں وہاں کے حالات بتا رہا تھا۔ صلیبی فوج جو بھاگ کر عراق پہنچ چکی تھی، اس کے متعلق اس نے بتایا کہ خاصی بری حالت میں ہے اور فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں۔ اس ہاری ہوئی فوج نے عراق میں جاتے ہی مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اندھا دھند گرفتاریاں ہو گئی ہیں۔ مسلمان عورتوں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا ہے۔ جہاں کسی مسلمان پر ذرا سا شک ہوتا، اسے پکڑ کر بیگار کیمپ میں لے جاتے، اور جہاں انسان ایسا مویشی بن جاتا ہے جو بول نہیں سکتا، صبح کے اندھیرے سے رات کے اندھیرے تک کام کرتا، سوکھی روٹی اور پانی پر زندہ رہتا ہے۔ ہم نے وہاں زمین دوز مہم چلائی ہے کہ جتنے مسلمان جوان یا لڑنے کی عمر میں ہیں وہ یہاں سے نکل کر سوبک پہنچے اور ہماری فوج میں بھرتی ہو جائے تاکہ کمک کا انتظار کیے بغیر عراق پر حملہ کیا جا سکے۔ چنگیز ترک نے کہا، ہماری موجودگی میں کچھ لوگ وہاں سے نکل آئے تھے، لیکن ایک تو مشکل اس لیے ہے کہ ہر طرف صلیبی فوج پھیلی ہوئی ہے، دوسری مشکل یہ ہے کہ اپنے کنبوں خصوصاً عورتوں کو وہ عیسائیوں کے رحم کرم پر چھوڑ کر یہاں نہیں آ سکتے۔ فوری ضرورت یہ ہے کہ عراق پر حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کو نجات دلائی جائے۔ اس سے پہلے ایک اور صلیبی جاسوس یہ اطلاع دے چکا تھا کہ صلیبیوں کی اسکیم اب یہ ہے کہ سلطان ایوبی عراق کا محاصرہ کرے گا تو صلیبیوں کی ایک بڑی فوج جو ایک صلیبی حکمران رینالڈ کے زیر کمان ہے عقب سے حملہ کرے گی۔ سلطان ایوبی نے پہلے ہی اپنے فوجی سربراہوں سے کہہ دیا تھا کہ صلیبی عقب سے حملہ کریں گے۔ اس صورتحال کے لیے اسے زیادہ فوج رکھنے کی ضرورت تھی۔ اس نے چنگیز کو رخصت کر کے علی بن سفیان سے کہا، جذبات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں فوراً عراق پر حملہ کر دینا چاہیے۔ میں اچھی طرح اندازہ لگا سکتا ہوں کہ وہاں کے مسلمان کس جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن حقائق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے صفوں کو مستحکم کیے بغیر آگے ایک قدم بھی نہ اٹھایا جائے۔ ضرب اسی وقت لگاؤ جب تمہیں یقین ہوگا کہ یہ ضرب کاری ہوں گی۔ ہم ان عورتوں اور بچوں کو نہیں بھول سکتے جو دشمن کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے گمنام شہید ہیں، یہ قوم کی عظیم قربانی ہے۔ میں انہی کی آبرو اور انہی کی وقار کے لیے فلسطین لینا چاہتا ہوں۔ اگر میرا مقصد یہ نہ ہوتا تو جنگ کا مقصد ڈاکو اور لوٹ مار رہ جاتا۔ وہ قوم جو اپنی ان بچیوں اور بچوں کو بھول جائے جو دشمن کے استبداد میں ذلیل و خوار اور قتل ہوئے، وہ قوم ڈاکوؤں اور رہزنوں کا گروہ بن جاتی ہے۔ اس قوم کے افراد دشمن سے انتقام لینے کے بجائے ایک دوسرے کو لوٹتے، ایک دوسرے کو دھوکے اور فریب دیتے، ان کے حاکم قوم کو لوٹتے
اور عیش عشرت کرتے رہتے۔ جب انہیں دشمن کمزور پاتے تو ان کے سر پر آ جاتے اور کھوکھرے نعرے لگا کر قوم کو بیوقوف بناتے اور دشمن کے ساتھ درپردہ سودا بازی کرتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کا کچھ حصہ اور اس حصے کی آبادی نہایت رازدانہ طریقے سے دشمن کے حوالے کر کے باقی ملک میں اپنی حکمرانی قائم رکھتے ہیں۔ پھر وہ اور زیادہ عیش و عشرت اور لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دشمن انہیں بخشے گا نہیں۔ یہ عیش چند روزہ ہے، لہذا قوم کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بھی جلد سے جلد نچوڑ لو۔ سلطان ایوبی نے ایسی متعدد قوموں کے نام لیے اور کہا وہ توسیع پسند تھے۔ ان کے سامنے اس کے سوا کوئی مقصد نہ تھا کہ ساری دنیا پر بادشاہی کرے اور دنیا بھر کی دولت سمیٹ کر اپنے قدموں میں دولتوں کا ڈھیر لگا لے۔ انہوں نے دوسری قوموں کی عصمت دری کی، ان کی اپنی بیٹیاں اور بہنیں دوسروں کے ہاتھوں بے آبرو ہوئی۔ ان قوم کے حکمران پرائی زمین پر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان کس نے مٹایا؟ ان قوموں نے جو غیرت مند تھی اور جنہیں احساس تھا کہ ان کی زمین اور ان کی عصمت کو دشمن نے ناپاک کیا ہے اور اس کا انتقام لینا ہے۔ ہم بھی حملہ آور ہیں، صلیبی بھی حملہ آور ہے، لیکن ہم میں فرق ہے۔ وہ دور دراز ملکوں سے ہمارے مذہب کا نام و نشان مٹانے آئے ہیں۔ وہ اس لیے آئے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو اپنی گرفت میں لے کر ان کے بدن سے صلیبی پیدا کریں۔ ہم ان کی آبرو کے دفاع کے لیے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اگر ہم کفر کے طوفان کو نہ روکیں تو ہم بے غیرت ہیں اور ہم مسلمان نہیں، اور اگر اسلام کا دفاع اس انداز سے کرے کہ دشمن کے انتظار میں گھر پر بیٹھے رہیں اور وہ جب حملہ آور ہو تو اپنے گھر میں اس کے خلاف لڑے اور پھر فخر سے کہے ہم نے دشمن کا حملہ پسپا کر دیا ہے، تو یہ ثبوت ہے ہماری بزدلی کا۔ دفاع کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن تمہیں مارنے کے لیے نیام سے تلوار نکالنے لگے تو تمہاری تلوار اس کا گردن کاٹ چکی ہو۔ وہ کل حملے کے لیے آنے والا ہو تو آج اس پر حملہ کر دو۔ میرے پاس اس کا ایک ہی علاج ہے کہ محترم سلطان نور الدین زنگی سے کمک مانگی جائے، علی بن سفیان نے کہا، اور کہ عراق پر حملہ کر دیا جائے۔ یہ بھی نقصان دہ ہوگا، سلطان ایوبی نے کہا۔ محترم زنگی کے پاس اتنی فوج موجود رہنی چاہیے کہ صلیبی ہمارے عقب پر حملہ کرے تو محترم زنگی ان کے عقب پر حملہ کر سکے۔ میں مدد مانگنے کا قائل نہیں، اس کی بجائے میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ عراق میں چھاپہ مار دستے بھیج کر صلیبیوں کا جینا حرام کیے رکھوں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے جاسوس چھاپہ مار صلیبیوں کی جڑیں چوہوں کی طرح کاٹتے رہیں گے، مگر اس کی سزا وہاں کے بے گناہ مسلمان باشندوں کو ملے گی۔ چھاپہ مار تو اپنا کام کر کے ادھر ادھر ہو جائیں گے، وہ ہر قسم کی سختی اور مصیبت جھیل سکتے ہیں۔ ہمارے نہتے بہن بھائی کچھ لے جائیں گے، البتہ اس تجویز پر غور کرو وہاں سے مسلمان کنبوں کو نکالنے کا کوئی خفیہ انتظام کیا جائے۔ حملے میں کچھ وقت لگے گا، ہمیں خاصی بھرتی مل جائیں گی کہ عراق کے جوان بھی آ گئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ ہمیں یہاں کے مسلمان باشندوں کے متعلق اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑے گی۔ صلیبیوں کے محکمہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے سربراہ ہرمن نے کہا۔ قلعہ عراق میں چند ایک صلیبی مسلمان بادشاہ، ان کے فوجی کمانڈر اور انتظامیہ کے حکام جمع تھے۔ وہ جو اپنی ہاری ہوئی فوج کو دیکھ رہے تھے، ان کی عقل پر غصہ اور انتقام غالب آتا جا رہا تھا۔ وہ شکست کو بہت جلدی فتح میں بدلنا چاہتے تھے۔ ان میں ان کی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن واحد آدمی تھا جو ٹھنڈے دل سے سوچتا اور عقل کی بات کرتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا اس کے صلیبی بھائی کے عراق کے مسلمان باشندوں کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کر رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ نے یہی سلوک صوبہ کے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں مسلمانوں کے کیمپ سے ان مسلمان فوجیوں کو بھگا دیا جسے ہم نے خطرناک جاسوس سمجھ کر قید میں ڈال دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے وہاں کے مسلمانوں نے پناہ دی تھی۔ وہ قلعے کے اندرونی حالات اور دفاع کو دیکھ کر گیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمارے قلعے کی جو دیوار توڑی ہے، اس میں اندر کے مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے۔ وہ آپ کے سلوک سے اس قدر تنگ آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے جان کی بازی لگا کر مسلمان فوج کی مدد کی، اور جب فوج کا ہر اول دستہ اندر آیا تو انہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ اس لیے ہم عراق کے مسلمانوں کا دم خم توڑ رہے ہیں کہ ان میں جذبہ اور ہمت رہی نہ، ایک صلیبی سالار نے کہا۔ اس کے بجائے اگر آپ انہیں اپنا دوست بنا لیں تو وہ آپ کی مدد کریں گے، ہرمن نے کہا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پیار اور محبت سے انہیں ان کا مذہب تبدیل کرائے بغیر صلیب کا گرویدہ بنا لوں گا۔ میں انہی مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑاؤں گا۔ تم بھول رہے ہو ہرمن، ایک صلیبی بادشاہ
رینالڈو نے کہا۔ تم چند ایک مسلمانوں کو لالچ دے کر انہیں غدار بنا سکتے ہو، مگر ہر ایک مسلمان کو اسلامی فوج کے خلاف نہیں کر سکتے۔ پوری قوم غدار نہیں ہو سکتی۔ ہرمن، تم ان لوگوں پر اتنا بھروسہ نہ کرو۔ ہم انہیں دوست نہیں بنانا چاہتے، ہم ان کی نسل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی غیر مسلم کسی مسلمان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے محبت کرتا ہے، جبکہ ہمارا مقصد اسلام کا خاتمہ ہے۔ عراق میں، یروشلم میں، عکا اور اڈیسہ میں اور جہاں بھی سلیب کی حکمرانی ہے، مسلمانوں کو اس قدر پریشان کرو کہ وہ مر جائے یا وہ سلیب کے آگے گھٹنے ٹیک دے۔ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صلاح الدین ایوبی کو باقاعدہ معلوم ہوتا رہتا ہے۔ ہرمن نے کہا، آپ اسے اکسا رہے ہیں کہ عراق پر جلدی حملہ کریں۔ آپ یہ بھی بھول رہے ہیں کہ ہماری فوج فوری حملے کے آگے ٹھہرنے کے قابل نہیں۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں کے مسلمان باشندوں کو سر پر بٹھا لیں۔ فلپ آف اگسٹس نے کہا، آپ لوگ مسلمان جنگی قیدیوں کو ابھی تک پاتال میں رکھے ہیں، انہیں قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ اس لیے کہ ایوبی ہمارے قیدیوں کو قتل کر دے گا۔ گائی آف لوزگنان نے جواب دیا، ہمارے پاس مسلمانوں کے کل 361 جنگی قیدی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس ہمارے 1275 جنگی قیدی ہیں۔ کیا ہم ایک مسلمان کو مارنے کے لیے 4 صلیبی مروا سکتے ہیں؟ اگسٹس نے کہا، ہمارے وہ قیدی جو صلاح الدین ایوبی کے پاس ہیں بزدل تھے، وہ لڑنے کی بجائے قید میں گئے، وہ زندہ رہنا چاہتے تھے، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مر جائے تو اچھا ہے۔ تم اطمینان سے مسلمان جنگی قیدیوں کو ختم کر دو۔ کیا مسلمان باشندوں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کر کے اور مسلمان جنگی قیدیوں کو قتل کر کے تم صلاح الدین ایوبی کو شکست دے دو گے؟ سالار کے عہدے کے ایک صلیبی نے کہا، اس وقت فوج کے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ ایوبی اگر پیش قدمی کر آیا تو اسے کس طرح روکے اور اس سے صوبوں کا قلعہ واپس کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ کہ عراق کے تمام مسلمانوں کو قتل کر دو، پھر کیا ہوگا؟ ایوبی کی طرح تمہیں اپنی نظر میں وسعت کیوں نہیں پیدا کرتے؟ کیا ہرمن بتا سکتا ہے کہ مصر میں اس کی زمین دوست کارروائیاں اور کہاں تک پہنچی اور کتنی کامیابی ملی؟ توقع سے زیادہ، ہرمن نے جواب دیا۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سوبک میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے قاہرہ سے اس کی غیر حاضری سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ قاہرہ کے نائب ناظم الدین مصلح الدین کو فاطمیوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ مصلح الدین صلاح الدین ایوبی کا معتمد خاص ہے، لیکن اب ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ فاطمیوں نے درپردہ ایک خلیفہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ فاطمیوں نے مصلح الدین کو درپردہ اپنا خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ قاہرہ کے اندر سے بغاوت اور سوڈانیوں کے حملے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے فوجی افسر سوڈان میں سوڈانیوں کی فوج تیار کر رہے ہیں۔ قاہرہ میں صلاح الدین ایوبی جو فوج چھوڑ کے آیا ہے، اس کے 2 نائب سالار ہمارے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ ادھر سے سوڈانی حملہ کریں گے اور قاہرہ میں بغاوت ہوگی اور فاطمی اپنی خلافت کا اعلان کر دیں گے۔ تم لوگ یہ بھول رہے ہو کہ صلاح الدین ایوبی اس قدر تیز آدمی ہے کہ عراق پر حملہ ملتوی کر کے وہ قاہرہ پہنچ جائے گا۔ رینالڈو نے کہا، اسے یہیں رہنے پر مجبور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے یہاں الجھا لیا جائے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا راستہ روک لیا جائے اور اس کا ایک بھی سپاہی قاہرہ تک نہ پہنچ سکے۔ مجھے 100% امید ہے کہ قاہرہ میں جو اس کی فوج ہے وہ اس کے کام نہیں آ سکیں گی۔ ہرمن نے کہا، میرے آدمیوں نے فوج میں اس قسم کے سکوک پیدا کر دیے ہیں کہ انہیں قاہرہ میں پیچھے چھوڑ کر مال غنیمت سے محروم کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ صوبوں کی سینکڑوں عیسائی لڑکیاں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں آئی ہے جو اس نے وہاں کے فوجیوں کے حوالے کر دی ہے۔ میری کامیابی یہ ہے کہ میں نے مسلمان فوجی حکام کے منہ میں یہ افواہیں ڈال کر ان کے درمیان پھیلا دی ہے۔ میں نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ قاہرہ کی تمام فوج سوڈانیوں کا ساتھ دیں گی اور صلاح الدین ایوبی کو بغاوت فروغ کرنے کے لیے یہاں سے تمام فوج لے جانی پڑیں گی، مگر یہ فوج اس وقت وہاں پہنچیں گی جب کہ قاہرہ ایک بار پھر فاطمی خلافت کی گدی بن چکا ہوگا اور وہاں سوڈان کی فوج قابض ہوں گی۔ ضروری نہیں کہ ہم یہاں صلاح الدین ایوبی پر حملہ کریں اور اسے روکیں، ہم اسے بھڑکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے، ہم اسے مسلمانوں کے ہاتھوں مروائیں گے۔ ہرمن نے زور دے کر کہا، آپ ابھی تک مسلمانوں کی نفسیات نہیں سمجھ سکے، یہی وجہ ہے کہ آپ میری کارگر باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسلمان اگر فوجی ہو اور اس کے دماغ میں ٹریننگ کے دوران یہ بیٹھا دیا جائے کہ وہ ملک اور قوم کا محافظ ہے
تو ملک اور قوم کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ دنیا کی بادشاہی اس کے قدموں میں رکھ دو، وہ سپاہی رہنا پسند کرے گا، قوم سے غداری نہیں کرے گا۔ اگر اسی فوجی میں جنسی لذت، شراب نوشی اور عہدوں کی خواہش پیدا کر دو تو اپنا مذہب بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ ہم نے جن مسلمانی فوجی حکام کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، ان میں یہی خامیاں پیدا کی ہے اور کر رہے ہیں۔ مگر فوجیوں کو غدار بنانا اتنا آسان نہیں جتنا انتظامیہ کے حکام کو اپنے ہاتھ میں لینا آسان ہے۔ ہرمن نے کہا، انتظامیہ کے ہر حاکم میں عمرہ اور وزراء کی صف میں آنے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ ان لوگوں پر بادشاہ بننے کا خبت سوار ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لوگ خلافت پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ ان کے جرنیلوں نے نہایت دیانتداری سے اپنا کام جاری رکھا ہے۔ وہ دوسرے ملکوں کو تحقیق کرتے ہیں اور اسلامی سلطنت کو وسیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے خلیفوں نے جہاں دیکھا فلاں جرنیل ایسا مقبول ہو گیا ہے کہ اس کی فتوحات کی بدولت اسے قوم خلیفہ سے زیادہ مقام دینے لگی ہے، تو خلیفہ اور اس کے حواریوں نے اس جنرل کو غلط احکام دے کر اسے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ خود خلیفہ کی گدی مخالفین سے محفوظ نہ رہی۔ مخالفین کی نگاہ اسلامی سلطنت کی وسعت سے ہٹ کر خلافت کے حصول پر مرکوز ہو گئی۔ جرنیل ہارتے چلے گئے اور ان کی فتح کیے ہوئے علاقے ان کے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی انہی جرنیلوں میں سے ہیں جو سلطنت کو انہی سرحدوں تک لے جانا چاہتا ہے جہاں تک یہ پہلے جرنیلوں نے پہنچائی تھی۔ اس شخص میں یہ خوبی ہے کہ وہ انتظامیہ اور خلافت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے مصر کی خلافت کو اپنے ارادوں کے سامنے رکاوٹ بننے دیکھا تو خلیفہ کو ہی معزول کر دیا۔ یہ دلیرانہ قدم اس نے فوجی طاقت اور اپنی فہم و فراست کے بلبوتے پر اٹھایا تھا۔ ہرمن بولتا جا رہا تھا، تمام حکمران اور صلیبی کمانڈر انہماک سے اس کی باتیں سن رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا، صلاح الدین ایوبی اپنی قوم کو اس کمزوری کو سمجھ گیا ہے کہ غیر فوجی قیادت گدی کی خواہش مند ہے، اور یہ خواہش ایسی ہے جو زن اور زر پرستی اور شراب نوشی جیسی عادتیں پیدا کرتی ہے۔ ہم نے صرف ان فوجی افسروں کا ہاتھ میں لیا ہے جو اقتدار کے خواہش مند ہے، اس لیے ہم زیادہ تر انتظامیہ کے سربراہوں پر نگاہیں ڈال رہے ہیں۔ فوج کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے لوگوں کی نظروں میں رسوا کر دیا جائے۔ یہ کام میرا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ آپ شاید میری تائید نہ کریں، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں آسانی سے شکست نہیں دے سکتے۔ وہ صرف لڑنے کے لیے نہیں لڑتا، اس کے عزم کی بنیاد ایک ایسے منصوبے پر ہے جسے اس کی ساری فوج سمجھتی ہے۔ اس کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے خلیفہ سے یا غیر فوجی قیادت سے حکم نہیں لیتا۔ وہ کٹر مسلمان ہے۔ وہ کہتا ہے، میں خدا اور قرآن سے حکم لیتا ہوں۔ میرے جو جاسوس بغداد میں ہیں انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ایوبی نے نور الدین زنگی کو ساتھ میں ملا کر یہاں سے انقلابی تجاویز بھیجی ہے جن پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ امیر العلماء سے یہ فتویٰ صادر کرایا گیا ہے کہ خلافت صرف ایک ہوگی اور یہ بغداد کی خلافت ہوگی۔ یہ خلافت دوسرے ممالک کے متعلق احکام نافذ کرنے اور سمجھوتوں سے بات چیت کرنے سے پہلے اعلیٰ فوجی قیادت سے منظوری لیں گی۔ جنگی امور فوجی حکام کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ خلیفہ دور دراز علاقوں میں لڑنے والے جرنیلوں کو کوئی حکم نہیں بھیج سکتا۔ تیسری یہ ہے کہ خلیفہ کا نام خطبے میں نہیں لیا جائے گا، اور خلافت کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ایوبی نے حکم جاری کرا دیا ہے کہ خلیفہ یا اس کے نائب یا کوئی اور قلعہ دار وغیرہ جب دورے وغیرہ کے لیے باہر نکلیں گے تو لوگوں کو راستے میں کھڑے ہو کر نعرے لگانے اور سلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی نے سب سے اہم کام یہ کیا ہے کہ شیعہ سنی فساد مٹا دیا ہے۔ ہرمن نے کہا، اس نے شیعوں کو فوج اور انتظامیہ میں پوری نمائندگی دے دی اور نہایت پراثر طریقوں سے شیعہ علماء کو بھی قائل کر لیا کہ وہ ایسی رسمیں ترک کر دے جو اسلام کے منافی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی انقلابی اقدامات ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو انہی خامیوں کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو دراصل جاری ہے کہ مسلمانوں کی انتظامیہ کو قیادت کو صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج کے خلاف کیا جا سکے۔ صرف آج نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ فلپ اگسٹس نے، جو مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا، بولا، ہماری عداوت صرف صلاح الدین ایوبی سے نہیں، ہماری جنگ اسلام کے خلاف ہے۔
ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایوبی مر جائے تو یہ قوم دوسرا ایوبی پیدا نہ کر سکے۔ اس قوم کو عقیدوں، غلط اور بے بنیاد عقیدوں کے ہتھیاروں سے مار دو، ان میں بادشاہ بننے کا جنون طاری کر دو، انہیں ایاز بنا دو اور ایسی روایت پیدا کر دو کہ یہ لوگ خلافت کی گدی پر آپس میں لڑتے رہیں، پھر خلافت کو ان کی فوج پر سوار کر دو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ قوم ایک نہ ایک دن سلیب کی غلام ہو جائیں گی، اس کا تمدن اور اس کا مذہب سلیب کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا۔ وہ بادشاہی اور خلافت کے حصول کے لیے آپس میں دست و گریباں ہوں گے اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ہم سے مدد مانگیں گے۔ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہوگا، ہماری روحیں دیکھ رہی ہوں گی جو ہم نے پیشن گوئی کی ہے۔ وہ حرف برف سچ ثابت ہوں گی۔ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے یہودی تمہیں اپنی لڑکیاں پیش کر رہے ہیں، انہیں استعمال کرو۔ یہودیوں کو صرف اس لیے اپنا دشمن سمجھو کہ وہ یروشلم کو اپنا مقدس شہر اور فلسطین کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ انہیں کہو کہ فلسطین تمہارا ہے، آخر میں ایک خطہ ہم تمہیں کو دے دیں گے، ابھی ہمارا ساتھ دو۔ لیکن یہ احتیاط ضرور کرنا کہ یہودی بہت چالاک قوم ہے، اسے جب تمہاری طرف سے خطرہ نظر آیا تو تمہارے ہی خلاف ہو جائیں گے۔ اس کی دولت اور اس کی لڑکیاں استعمال کرو اور اس کے عوض انہیں فلسطین پیش کرو۔ قلعہ سوبک اور قلعہ کراک سے بہت دور ایک ویسا وسیع خطہ تھا جو مٹی، ریت اور سلوں کی پہاڑیاں اور اونچی نیچی چٹانوں میں گھرا ہوا تھا۔ یہ خطہ کم و بیش 1.5 میل وسیع اور چوڑا تھا۔ اس میں بہت سا علاقہ ریتیلی میدانی تھا اور اس میں کھڈ بھی تھے اور کم اونچی ٹیکریاں بھی۔ جب صلیبی حکمران اور کمانڈر اسلام کی بیچ کنی کے منصوبے بنا رہے تھے اور نہایت پراسر، پرکشش اور خطرناک طریقے وضع کر رہے تھے، صحرا کا یہ خطہ میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ہزاروں پیادہ عسکری، گھڑ سوار اور سوار سوار بھاگ رہے تھے، تلواریں اور برچھیوں کی انیا چمک رہی تھی، گھوڑے اور اونٹ دوڑ رہے تھے اور گرد کے بادل گہرے آسمانوں پر اور گہرے بادلوں کی طرح آسمان کی طرف اڑ رہی تھی۔ اس گرد میں برچھیاں بھی اڑ رہی تھی، تیر بھی۔ پیادہ سپاہی گھوڑے سے آگے نکل جانے کی رفتار سے دوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، گھڑ سوار کھڑ پھلانگ رہے تھے اور ارد گرد پہاڑیوں کی چوٹیوں پر دو سپاہی آرام سے گھوم پھر رہے تھے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں آگ کے شعلے اڑتے اور پہاڑی سے ٹکرا کر بھڑکتے اور بجھ جاتے تھے، شور و گل آسمان کو ہلا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ایک بلند چٹان پر کھڑا یہ نظارہ انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت دیر سے اس میدان کے ارد گرد صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ایک بلند چٹان پر کھڑا یہ نظارہ انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت دیر سے اس میدان جنگ کے ارد گرد چٹانوں پر گھوم پھر رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 نائب سالار تھے۔ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جس رفتار سے سکھائی ہو رہی ہے نئے سپاہی چند دنوں میں تجربہ کار ہو جائیں گے۔ ایک نائب نے کہا، آپ نے جن سواروں کو اتنا چوڑا کھڑ پھلانگتے ہوئے دیکھا تھا وہ سب کے عراق سے آئے ہوئے سوار تھے۔ میں انہیں اناڑی سمجھتا تھا۔ تیر اندازوں کا بھی معیار بھی بہت اچھا ہے۔ میدان جنگ کا یہ منظر دراصل ٹریننگ تھی جس کے متعلق سلطان ایوبی نے بڑے سخت احکامات جاری کیے تھے۔ ارد گرد سے بہت سے جوان فوج میں بھرتی کیے گئے تھے اور کیراک سے بھی بہت سے مسلمان چوری چھپے نکل آئے تھے۔ یہ سلطان ایوبی کے جاسوسوں کا کمال تھا کہ کیراک سے جو بھی جوان حاصل کر لیے تھے، سوبک کے مسلمان جنہوں نے صلیبیوں کو ظلم و تشدد برداشت کیا تھا، جوش و خروش سے سلطان ایوبی کی فوج میں شامل ہو رہے تھے، ان کی ٹریننگ کا انتظام وہی کر دیا گیا۔ سلطان ایوبی اس میں ذاتی دلچسپی لے رہا تھا۔ اسے اس کے نائب سالار یقین دلا رہے تھے کہ وہ نئی بھرتی کو تھوڑے عرصے میں مضبوط بنا دیں گے۔ سپاہی صرف ہتھیاروں کے استعمال اور جسمانی پھرتی سے تجربہ کار نہیں بن سکتے۔ سلطان ایوبی نے کہا، عقل اور جذبے کا استعمال ضروری ہے۔ مجھے ایسی فوج کی ضرورت نہیں جو اندھا دھند دشمن پر چڑھ دوڑے اور صرف ہلاک کرے۔ مجھے ایسی فوج چاہیے جسے معلوم ہو کہ اس کا دشمن کون ہے اور اس کے عزائم کیا ہے۔ میری فوج کو علم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی فوج ہے اور اللہ کی راہ میں لڑ رہی ہے۔ جوش و خروش جو میں دیکھ رہا ہوں بہت ضروری ہے، مگر مقصد واضح نہ ہو تو اپنی حیثیت واضح نہ ہو تو یہ جوش جلد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ انہیں بتاؤ اور ذہن نشین کراؤ کہ ہم فلسطین کیوں لینا چاہتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ غداری کتنا بڑا جرم ہے۔ انہیں سمجھاؤ کہ تم صرف فلسطین کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے تحفظ اور فروغ کے لیے لڑ رہے ہو۔
اور تم آنے والی نسلوں کے لیے وقار کے لیے لڑ رہے ہو۔ عمل سکھلائی کے بعد انہیں واز دو اور ان پر ان کی قوم کی عظمت کو واضح کرو۔ ہر شام انہیں واز دیے جاتے ہیں۔ سالار اعظم ایک نائب نے کہا، ہم انہیں صرف درندے اور ویسی نہیں بنا رہے ہیں، اور یہ خیال رکھو کہ ان کے دلوں میں قوم کی وہ بیٹیوں کے نقص کر دو جو کفار کے ہاتھوں اغوا اور بے آبرو ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، انہیں قرآن کے وہ برکات دلاتے رہنا جنہیں صلیبیوں نے پاؤں تلے مسلا تھا، اور انہیں وہ مسجد یاد دلاتے رہنا جن میں کفار نے گھوڑے اور مویشی باندھے ہوئے تھے اور باندھ رہے ہیں۔ بیٹے کی عزت اور مسجد کا احترام مسلمان کی عظمت کے نشان ہوتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ جس روز تم عصمت اور مسجد کو ذہن سے اتار دو گے، اس روز تم اپنے لیے اس دنیا کو جہنم بنا لو گے، اور آخرت میں عذاب جو ہے اس کا بھی تم تصور نہیں کر سکتے۔ پہاڑیوں پر جو 2-2 4-4 سپاہی گھوم پھر رہے تھے وہ پہرے دار تھے۔ صلیبیوں کے جوابی حملے کا خطرہ موجود تھا۔ دور آگے تک فوج موجود تھی، پھر بھی ٹریننگ کے اس علاقے کے گرد پہرے کی ضرورت تھی۔ ان پہرے داروں میں سے 2 ایک چوٹی پر جا رہے تھے، رک گئے۔ انہیں نیچے ٹیکری پر صلاح الدین ایوبی کھڑا ہوا نظر آیا۔ ان کی طرف اس کی پیٹھ تھی، فاصلہ 200-250 گز تھا۔ ایک پہرے دار نے کہا، کمبخت کی پوری پیٹھ ہمارے سامنے ہے، اگر یہاں سے تیر جلایا جائے تو اس کے دل کے پار ہو سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ پھر بھاگ کر کہاں جاؤں گے؟ دوسرے ساتھی نے کہا۔ ہاں، دوسرے نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، اگر یہ لوگ ہمیں پکڑ کر جان سے مار دے تو کوئی بات نہیں، وہ زندہ پکڑ کر ایسے شکنجے میں جکڑیں گے کہ ہمیں اپنے تمام ساتھیوں کے نام بتانے پڑیں گے۔ یہ کام اس کے محافظوں کو کرنے دو، اس کے ساتھی نے کہا۔ اگر صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا اتنا آسان ہوتا تو یہ اب تک زندہ نہ رہتا، یہ کام اب ہو جانا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، سنا ہے فاطمی کہتی ہے کہ تم کچھ کیے بغیر ہم سے منہ مانگی رقم لیتے جا رہے ہو، مجھے امید ہے یہ کام جلدی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھی نے کہا، سنا تھا کہ ایسیسن بہت دلیر ہیں، قتل کرنے کے لیے جان پر کھیل جاتے ہیں، ابھی تک انہوں نے کچھ کر کے تو نہیں دکھایا۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ایوبی کے محافظ دستے میں 3 ایسیسن ہیں۔ یہ تو ان کا کمال ہے کہ محافظ دستے تک پہنچ گئے ہیں اور کسی کو ان کی اصلیت کا علم نہیں ہوا، مگر وہ قتل کب کریں گے؟ کمبخت ڈرتے ہیں۔ وہ باتیں کرتے ہوئے آگے چلے گئے۔